نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد. عطا ابن ابی رباح رحمۃ اللہ علیہ یہ بہت بڑے تابعی ہیں. ہم اس وقت 97 ہجری کے ماہ ذوالحجہ کے آخری عشرے میں ہیں، 97 آفٹر ہجرہ. اللہ کا قدیم گھر بیت اللہ ہر جگہ سے آئے ہوئے اپنے زائرین سے بھرا ہوا ہے. ان میں پا پیادہ بھی یعنی پیدل اور سوار بھی ہیں، بوڑھے بھی ہیں اور جوان بھی ہیں، مرد بھی اور عورتیں بھی، گورے بھی اور کالے بھی، عربی بھی اور عجمی بھی، سردار بھی ہیں اور عام لوگ بھی. یہ سب تلبیہ کہتے ہوئے امیدیں اور آرزویں لیے عجز و انکساری کے ساتھ اپنے مالک کے حضور حاضری کے لیے جمع ہیں. وقت خلیفۃ المسلمین اور شاہان ارض میں سے عظیم بادشاہ سلیمان بن عبد الملک ننگے سر اور بغیر جوتوں کے بیت اللہ کا طواف کر رہے ہیں. بس ایک تہبند اور ایک چادر ہے جس سے احرام باندھا ہوا ہے. ان کی حالت ان عام لوگوں کی سی ہے جو بحیثیت مسلمان ان کے بھائی ہیں. سلیمان کے پیچھے ان کے 2 بیٹے بھی ہیں. یہ دونوں بچے اپنی نو عمری کے باعث پہلے دن کی چاند کی مانند خوبصورت اور گلاب کے پھول کی طرح پیارے ہیں. جو ہی سلیمان طواف سے فارغ ہوتے ہوئے اپنے عملے کے ایک آدمی سے پوچھتے ہیں تمہارے ساتھی کہاں ہیں، یعنی عطا بن ابی رباح کہاں ہیں. یہ مسلمانوں کے امام ہیں اس وقت دین میں، سب سے بڑے شیوخ میں سے، امام حنیفہ سے سینئر ہے اور قرآن کے بہت بڑے مفسر ہیں اور آزاد کردہ غلام کی خاندان سے. تو اسلام نے غلاموں کو کیا مقامات دیے وہ پتہ چلے گا. آدمی نے مسجد حرام کے مغربی کونے کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا کہ وہ وہاں کھڑے نماز پڑھ رہے ہیں. سرکاری عملے کے ایک آدمی نے آگے بڑھ کر خلیفہ کے لیے راستہ بنانا چاہا تاکہ انہیں لوگوں کو کے درمیان سے لوگوں کو ہٹا کے ہجوم سے بچا کر جلد از جلد اپنی مطلوبہ جگہ پہنچ جائے. سلیمان نے آدمی کے اس عمل کو دیکھ کر اسے پیچھے ہٹا دیا اور کہا یہ وہ جگہ ہے جہاں شاہ و گدا سب برابر ہیں، یعنی میرے لیے راستہ مت بناؤ، ہم سب یہاں پہ فقیر بادشاہ سب ایک ہوتے ہیں. یہاں سوائے تقوی اور بارگاہ الہی میں قبولیت اعمال حسنہ کے کسی کو کسی پر کوئی فوقیت اور برتری نہیں. یہ بادشاہ کہہ رہا ہے، خلیفہ مسلمین کہہ رہا ہے. یہاں کتنے ہی بوسیدہ حال آئے ہیں جن کا آنا اللہ کے ہاں قبول و منظور ٹھہرا، لہٰذا بادشاہوں کو یہ سعادت نصیب نہیں ہوتی. ہر بادشاہ کے لیے سعادت نہیں ہے، جن کے لیے ہے وہ اللہ والے علماء ہیں، بزرگان دین ہیں. سلیمان اس آدمی کی جانب بڑھتے ہوئے جس کے پاس جانا چاہتے تھے لیکن وہ ابھی تک اپنی نماز میں مشغول، رکوع و سجود میں مستغرق، دنیا و مافیہ سے بے نیاز، لوگ اس کے داہنے اور بائیں جانب منتظر بیٹھے. سلیمان بھی ان کے ساتھ وہیں بیٹھ جاتے ہیں جہاں مجلس کا آخری آدمی بیٹھا ہوا ہے. اس کے دونوں بیٹے بھی ساتھ ہیں. دونوں نوخیز بچے اس آدمی کو غور سے دیکھتے ہیں جس سے ملنے کے لیے امیر المومنین آئے ہیں اور عام لوگوں کے ساتھ اس آدمی کی نماز کے اختتام کے منتظر ہیں. بچے کیا دیکھتے ہیں کہ ایک حبشی بوڑھا ہے، اس کی ساری چمڑی سیاہ ہے، بال سخت قسم کے گھنگریالے ہیں اور ناک انتہائی چپٹی ہے. یہ آدمی نماز سے فارغ ہوتا ہے، اپنے پہلو اس طرف پھیرتا ہے جس طرف خلیفہ بیٹھے ہیں. خلیفہ انہیں سلام کرتا ہے تو وہ بھی اسی قدر جواب دیتے ہیں. اب خلیفہ ان کی طرف متوجہ ہو کر مناسک حج میں سے ایک ایک منسک کے بارے میں سوال کرتے ہیں اور وہ ہر سوال کے جواب میں علم کے دریا بہا رہے ہیں. اپنی بات کو اس قدر مفصل بیان کر رہے ہیں کہ کسی اضافے کی گنجائش باقی نہیں رہتی. ہر بات کی سند اور شہادت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے قول و فعل سے مہیا کرتے ہیں. جب خلیفہ کے تفہیم طلب مسائل یعنی مسئلہ سمجھنے کی جتنے بھی ان کی خواہش تھی، سوالات تھے، مکمل ہو جاتے ہیں تو خلیفہ ان کے لیے جزائے خیر کی دعا کرتے ہیں. اپنے بیٹوں سے کہتے ہیں کہ اٹھو چلیں. وہ دونوں اٹھ کھڑے ہوتے ہیں. تینوں باپ بیٹے صفا و مروہ کے درمیان صحیح کے مقام کی طرف چل نکلتے ہیں. ابھی یہ وفد ثلاثہ راستے ہی میں سے یعنی یہ 3 کہ کوئی پکارنے والا پکارتا ہے. اس مقام پر عطا بن ابی رباح کے علاوہ کسی کو فتویٰ دینے کی اجازت نہیں. اگر عطا موجود نہ ہو تو عبداللہ بن ابی نجیح یہ فریضہ انجام دے رہے ہوں گے. دونوں بچوں میں سے ایک نے یہ اعلان سن کر باپ کی طرف دیکھا اور کہا کہ امیر المومنین کا ایک نمائندہ لوگوں کو یہ کیسے حکم دے رہا ہے کہ وہ عطا ابن ابی رباح اور اس کے ساتھی کے علاوہ کسی اور سے فتویٰ نہ لے، جبکہ ہم تو ایک ایسے شخص سے سوال پوچھ کر آئے ہیں جس نے خلیفہ وقت کو کوئی اہمیت ہی نہیں دی اور نہ ہی اس کی تعظیم کا حق ادا کیا. سلیمان بیٹے کی یہ بات سن کر گویا ہوا، بیٹا یہ شخص جسے آپ نے دیکھا اور آپ اس کے سامنے ہماری عاجزی کو بھی ملاحظہ کیا، وہ مسجد حرام کے مفتی عطا بن ابی رباح ہیں. اس منصب عظیم میں وہ عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے وارث اور جانشین ہیں. پھر ساتھ ہی سلیمان نے کہا بیٹو علم حاصل کرو. علم پس آدمی کو بلندی، گمنام کو شہرت اور غلاموں کو بادشاہوں کے منصب عطا کرتا ہے. سلیمان بن عبد الملک نے علم کی شان میں جو کچھ کہا اس میں کوئی مبالغہ آمیزی نہیں ہے، بلکہ یہ حقیقت ہے. عطا بن ابی رباح بچپن میں مکہ کی ایک عورت کے زرخرید غلام تھے، لیکن اللہ ذوالجلال نے اس حبشی غلام کو اس طرح عزت و تکریم بخشی کہ وہ صغر سنی میں یعنی کم عمری ہی میں
شاہراہ علم پر گامزن ہو گیا. اس نے اپنا وقت 3 حصوں میں تقسیم کر رکھا تھا. ایک حصے میں وہ اپنے مالکہ کی خدمت کا فرض ادا کرتا، فرض کی اس ادائیگی میں وہ خدمت کا حق ادا کر دیتا. دوسرے حصے کو اس نے اللہ کی عبادت کے لیے خالص کر رکھا تھا، اس وقت میں وہ عبادت کا بہترین حق ادا کرتا. اور تیسرے حصے میں وہ علم حاصل کرتا صحابہ کرام سے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے جتنے صحابہ ہیں ان میں سے جو باقاعدہ حیات تھے، یہ علم و عرفان کے بہتے ہوئے صاف اور شفاف سرچشمے تھے، عطا ان سب سے قصب فیض کرتا. انہوں نے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما، عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما اور حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے اس قدر یہ دولت جمع کی کہ علم اور فقہ اور حدیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے اپنے سینے کو بھر لیا. تو یہ عطا بن رباح کا ابتدائی ایک تعارف. تو یہ ہمارے ہیروز ہیں، یہ ایسے لوگ جن کو ہمیں پڑھنا سمجھنا سیکھنا چاہیے، صحابہ کو، اور اسی طرح یہ تابعین میں سے بڑے امام ہیں. تو انشاءاللہ تعالیٰ تھوڑا سا کر کے ان کے بارے میں اور دیگر لوگوں کے بارے میں پڑھیں گے. اپنے ذہنوں کو ایسے لوگوں کے ساتھ وابستہ کرو، ان لوگوں کے معمولات پڑھو، ان کی زندگیوں کو دیکھو، کھنگالو کہ کیا کیا. ایک شخص غلام ہے، آپ اور میں جس قدر نوکری میں مصروف ہیں اس سے زیادہ تو وہ پھنسا ہوا ہے. اس کی اپنی کوئی مرضی نہیں ہے، لیکن اپنے وقت میں جتنی ہو سکتا ہے محنت کر کے اپنے ٹائم کو نکالتا ہے. عبادت میں بھی چیمپئن، علم میں بھی چیمپئن، مالکن کا حق ادا کرنے میں بھی چیمپئن. جو گھر کے کام ہے سارے، نوکری ہے، جتنا بھی یہ لا دو وہ لا دو، یا خدائی یا غلہ، جو بھی کام کرنا ہے، اونٹوں کو چراؤ، سارے کام. لیکن میں سے کوئی چیز آڑ نہیں بنتی دین سیکھنے کے لیے. ایسے زندگی گزاری جاتی ہے. پھر اللہ سبحانہ وتعالیٰ ایسے لوگوں کو نوازتے ہیں. اللہ ہم سب کو توفیق عطا فرمائے ایسے لوگوں کے بارے میں پڑھ کے سمجھ کے. یعنی ہمارے بزرگوں کا یہ کہنا ہے کہ عند ذکر الصالحین تنزل الرحمہ، نیک لوگوں کا جب تذکرہ ہوتا ہے تو اس سے اللہ کی رحمت نازل ہوتی ہے اس موقع پر، ایسی جگہوں پر. اللہ ہمیں بھی توفیق عطا فرمائے کہ ان برکتوں کو سمیٹے اور ایسے بزرگوں سے اپنا تعلق وابستہ کریں.